ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جانوروں کو مارنے کا حکم دیا اور کچھ جانوروں کو مارنے سے منع فرمایا. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں چھپکلی کیا ہے؟ ہم اگر یاد رہا تو بس آخری مرتبہ یہ بات آج کریں گے، اس کے بعد نہیں کریں گے. کئی مرتبہ ہم اس پہ گفتگو کر چکے، لیکن کوشش ہے کہ آج ایک آخری مرتبہ بس گفتگو کر دیں تاکہ جس نے بھی سوال پوچھا ہے ان کے ذہن میں رہے، یا پھر آئندہ کوئی سوال پوچھے تو کوئی بھی اس پہ ایک اچھا اللہ کے ہاں ایک بہترین صدقہ کرے کہ اسے آج کی یہ گفتگو پہنچا دے تاکہ اس کے سوال کا جواب مل جائے اور وہ مطمئن ہو جائے. مومن کو مطمئن کرنا، سوالات کا جواب دینا، اللہ کی راہ کا بتانا بہت بڑے کاموں میں سے ہے. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی راہ ہی بتاتے رہے. دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا بیان کیا ہے. جانوروں میں بہت چیزوں کا بیان کیا ہے. ایک فرمایا ضفدع، قرآن میں بھی ہے والضفادع، اور اللہ نے عذاب نازل کیا، کمل، جوئیں پڑ گئیں، اور فرعونیوں کو یہ عذاب ملا. پھر اللہ نے فرمایا کہ 9 ہماری طرف سے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے. ان میں سے ایک یہ تھا کہ ان کی قوم محفوظ رہی، اور ان پہ ظلم کرنے والے جو یہودی تھے ان کو جوؤں نے آ گھیرا. ہر چیز میں جوئیں تھیں. پانی پینے کے لیے اٹھاتے تھے اس میں بھی جوئیں پڑی ہوتی تھیں، کھانا پکتا تھا اس میں بھی جوئیں پڑ جاتی تھیں. زندگی تنگ آ گئی ان کی، حتیٰ کہ فرعون نے درخواست کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ اس عذاب سے نجات دے. اس میں ہے والضفادع اور مینڈک، فراگز، یہی ترجمہ کیا. یہ 11ویں پارے میں سورہ یونس میں ہی ہے آیت، یہ شاید وہاں دیکھ لیجئے گا. اور جتنے حضرات نے بھی اردو میں ترجمہ فرمایا یہی کیا. اور جن احادیث میں مینڈک کا تذکرہ آیا ہے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ چھپکلی کا بھی تذکرہ کیا. تو یہ دو جانوروں کو عام طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں جمع فرما دیا. مثلا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگ چھپکلی کو ماریں، اور آپ نے فرمایا، سعد رضی اللہ عنہ کی روایت میں آپ نے فرمایا یہ بہت ہی نافرمان جانور ہے، فاسق ہے. ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چھپکلی جو ہے یہ شیطان ہے. دو چیزیں ہو گئی، فاسق بھی کہا اور یہ. تیسرے مقام پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جانوروں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے پروردگار ہمیں اجازت ہو کہ ہم پھونکیں اس آگ کو، اور یہ جیسے چراغ بجھ جاتا ہے ایسے یہ آگ ہماری پھونکوں سے بجھ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے مینڈک کی درخواست کو قبول کیا، اور مینڈک اس پہ پھونکے مارتا رہا. اور آپ نے فرمایا کہ چھپکلی اس آگ کو مزید بڑھانے کے لیے پھونکے مارتی رہی. فعل ایک ہی ہے، مینڈک کیا کر رہا ہے، چھپکلی کیا کر رہی ہے. یہی وہ چیز ہے جو مثنوی میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کار پاکاں را از قیاس خود مگیر. اللہ کے نیک بندے جو ہیں نا، ان کے کاموں کو اپنے کاموں جیسا نہیں سمجھنا چاہیے. گرچہ باشد در نوشتن شعر و شیر، لکھنے میں شیر شین کی زبر کے ساتھ اور شیر شین کی زیر کے ساتھ، اگرچہ شعر اور شیر اسی طرح ایک ہی طرح کو لکھے جاتے ہیں، لیکن شعر درندہ ہے اور شیر دودھ ہے جسے لوگ استعمال کرتے ہیں. اس لیے بہت لوگوں کو
بہت سی خدا کی گمراہ مخلوق کو اس میں دیکھیں گے کہ یہی بات مولوی صاحب کریں تو ٹھیک ہے، یہی بات میں کروں تو نہیں ٹھیک، اپنے لیے جائز ہے اور میرے لیے جائز نہیں۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ہمارے والد حضرت یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ نہا رہے تھے ایک مرتبہ، بہت شدید گرمی تھی، کنویں پہ تھے، لنگی باندھی ہوئی اور پانی مسلسل ان پہ گرایا جا رہا ہے۔ تو کوئی پاس سے گزرا، ایک وکیل تھا، اس نے کہا اتنا پانی نہانے میں ہم استعمال کریں تو ناجائز، اور حضرت آپ استعمال کریں تو جائز۔ حضرت نے فرمایا ایسے ہی ہے۔ تو کھڑا ہو گیا، خیر فارغ ہوئے اور کرتا ورتا پہنا، تو اس نے عرض کیا حضرت یہ کیسے جائز اور ناجائز؟ فرمایا بھئی تم کس نیت سے نہاتے ہو؟ پاک ہونے کی نیت سے، تو اس میں جتنا پانی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا تھا بس اتنا کرو، ثواب ہے۔ منع فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنے کو، اور میں نہا رہا تھا ٹھنڈک کی نیت سے، تو جب تک میرا جسم ٹھنڈک محسوس نہیں کرے گا میں نہاتا رہوں گا جتنا بھی پانی استعمال کروں۔ تو فرمایا جو نیت ہے نا تمہاری اور میری، اس میں فرق ہے، دونوں پھونک مار رہے ہیں، کہاں مینڈک اور کہاں یہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی روایت یہ آتی ہے کہ آپ نے منع کیا مینڈک کو مارنے سے، اور پانچویں روایت یہ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مینڈک ٹراتا ہے تو اس کا ٹرانا یہ اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اب چڑیا چوں چوں کرتی ہے، کیا کہتی ہے اس کا پروردگار بہتر جانتا ہے۔ حدود وہ کیا دیکھتا ہے، کیا بولتا ہے، وہ اللہ کی اپنی تعریف ہے۔ اللہ نے قرآن میں اصول کی بات فرما دی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ اور دیکھو لوگو، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح کو حمد کے ساتھ ملا کر بیان نہ کرتی ہے۔ آپ بھی کرتے ہیں نا نماز میں، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان اللہ و بحمدہ۔ فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُقَدِّسُ لَكَ نسبح بحمدک۔ اللہ آدم علیہ السلام کو پیدا کر رہے ہیں، حال یہ ہے کہ پروردگار ہم تسبیح اور تعریف تیری دونوں ملا کر بیان کرتے ہیں، اور تیری تقدیس بھی، اس پہ کئی مرتبہ بات ہو چکی۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہماری حمد اور تسبیح دونوں ملا کر بیان نہ کرتی ہو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، مبالغے کے ساتھ نفی کرتی، بالکل قطعاً، الا یسبح، لیکن یہ، اور پھر آگے فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ، تم ان کی تسبیحات کو نہیں سمجھ سکتے۔ نہیں فرمایا کہ تم سن نہیں سکتے، فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے، تمہیں اتنا گہرا علم ہی عنایت نہیں کیا گیا۔ سلیمان علیہ السلام کو علم تھا، قرآن یہی بیان کرتا ہے نا کہ چونٹا بولا اور اس سے کہا اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، لا یحتمنکم سلیمان وجنودو، سلیمان کا لشکر چل پڑا ہے بادشاہ سلامت کا، اس کے فوجی تمہیں اپنے پاؤں میں نہ روند۔ فتبسم ضاحکا، سلیمان علیہ السلام ہنسے تبسم کے ساتھ، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ جانور جو کچھ بول رہا ہے وہ سمجھ رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا، جو استسقاء کی روایات آتی ہیں پانی کے بادلوں کے نہ برسنے کی، وہاں اس موقع پہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام ان کی زبان سمجھ گئے تھے۔ تو پھونک، چھپکلی بھی، پھونک وہ بھی، لیکن ایک اس لیے چھپکلی کی فطرت میں جو شر ہے اس کی طرف اشارہ فرما، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان عورتوں سے جو گریں لگا کے دھاگے میں اس کے اوپر کچھ پڑھ کے پھونک دیتی ہیں، جادو کر دیتی۔ یہ ہے چھپکلی کی فطرت کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں شر ہے، اور مینڈک کے متعلق اس کی فطرت کی طرف اشارہ ہے کہ خیر ہے، پر میں وہ پھونک رہا تھا تاکہ کسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو چیز ہے آگ، یہ بجھ جائے۔ پھر ایک اور بات بھی، یہ شاید چھٹی بات ہو جائے گی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ دیکھو جب تمہیں، یہ روایت ہے قاسم کی، اور قاسم روایت کرتے ہیں عائشہ، اور عائشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قاسم جو ہیں قاسم بن محمد بن ابو بکر ہیں۔ یہ جو محمد بن ابو بکر تھے نا، یہ بہت بڑی شخصیت ہے اہل سنہ بھی اور اہل تشیع میں بھی، اس لیے کہ بہت عبادت گزار تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ جو تھیں اسماء بنت امیس، ان کی شادی ہوئی تھی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے، جعفر بن ابو طالب سے۔ پھر جب وہ شہید ہو گئے تو اسماء کی شادی ہوئی تھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کی تیسری شادی ہوئی تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے اسماء نے کہا کہ میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تو فرمایا پھر نکاح نہ کرنا۔ پھر فرمایا معاویہ تمہیں پیغام بھیجیں گے، بس میری شہادت کی بات ہے، اور تم اس پہ ہاں نہ کرنا، تو پھر جنت میں اکٹھے ہی رہیں گے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں سنی تھی، بہت محبت تھی اسماء رضی اللہ عنہ کو اپنے شوہر سے، بہت زیادہ تعلق تھا، ہوتا ہی ہے، ہونا بھی چاہیے، شریف بچیوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جو بیٹے تھے محمد بن ابو بکر، اب سنیوں کو تو اس لیے عزیز ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، اور اہل تشیع کو اس لیے کہ ان کی تربیت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ تو محمد بن ابو بکر یہ ہیں، ایک قاسم بن محمد بن ابو بکر۔ ان محمد بن ابو بکر کے جو بیٹے تھے، ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام رکھا انہوں نے قاسم۔ تو قاسم جو تھے سے عائشہ رضی اللہ عنہ کو بہت پیارے تھے، بھتیجے تھے نا، یہ پھوپھی تھی، تو قاسم کی بہت اچھی تربیت انہوں نے کی تھی۔ قاسم بیٹھتے تھے اور سالم، یہ دو آدمی جب بیٹھتے تھے آ کے مسجد نبوی میں تو پھر ہر کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی فتویٰ دینے کی۔ قاسم بن محمد بن ابو بکر اور سالم بن عبداللہ بن عمر، یہ ان کے نسب تھے رضی اللہ عنہ۔ بڑے بڑے لوگ فتوے میں مدینہ منورہ میں ان سے گھبرا، اس لیے کہ ان کا فتویٰ بڑی وزنی چیز ہوتی تھی۔ تو قاسم نے کہا کہ میری پھوپھی یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو میں نے دیکھا، اور وہ ایک لمبا بانس انہوں نے رکھا ہوا تھا، اور بانس کے آگے انہوں نے نیزے کی انی لگا رکھی تھی، اور وہ چھپکلی جو آتی تھی تو اس انی سے مار دیتی تھی، اور یہ بھی فرماتی تھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چھپکلی کو مار دے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے 9 درجے بلند کر دیتا ہے۔ اب یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے کتنے درجے بلند کرے۔ وَحَتَّ عَنْهُ 9 خطیئات، اور 9 اس کے کبیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ چھوٹے موٹے گناہ تو دھل جاتے ہیں وضو میں بھی، اسی ہم نے اس پہ کبیرہ کی۔ دوسری جگہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ جو شخص چھپکلی کو مار دے پھر اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعتیں اس کے بعد پڑھے۔ جو اس شیطان کو مار کر 2 رکعتیں 2 مختصر سے نفل اللہ کے لیے پڑھ لے، اللہ اسے اتنا ثواب دیتا ہے جیسے اس نے ایک غلام کو آزاد کر دیا۔ پھر دوسرے مقام پہ بھی آتا ہے کہ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھیں کہ اس کے 7 بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے، اب 7 ہو جائیں 9 ہو جائے، جنت میں درجے اللہ کا فضل ہے، کسی طرح انسان کے نصیب میں آ جائے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بھی روایت آتی ہے، انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو مینڈک ٹراتا ہے یہ اللہ کی تسبیح مختلف طریقوں پہ بیان کرتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو آگ میں پھونکے مار رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھ جائے، تو اللہ نے اس کے عوض میں اسے پانی دے دیا ہے کہ یہ پانی میں رہے۔ تو پانی میں بھی ہوتے ہیں، خشکی میں بھی ہوتے ہیں، لیکن پانی میں جو مینڈک ہوتے ہیں ان کے پاؤں کے درمیان جھلی ہوتی ہے، وہ تیرتے ہیں، اور بہت سے خشکی کے مینڈک ہوتے ہیں جن میں خشکی پہ چلنے کی وجہ سے، زمین پہ جست لگانے کی وجہ سے ان کی انگلیوں کے درمیان جھلی باقی نہیں رہتی۔ شوافے کے ہاں وہ مینڈک کو چونکہ کھانا اس کا جائز سمجھتے ہیں،
اس لیے ان کے ہاں یہ بحث ہوتی ہے کہ مینڈک کو دیکھ لیا جائے جھلی ہے اس کے انگلیوں کے درمیان، پاؤں کی انگلیاں یا نہیں ہیں، تو یہ بحث خیر ادھر کی ہے، اس کا ابھی فی الحال اس سے ایک طرف کو ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح حضرت ام شریک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ بھی کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہا کہ دیکھو یہ جو چھپکلی ہے اسے مار دو، اور ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم میں سے جو چھپکلی کو مارے گا اللہ کے ہاں اس کے لیے نیکی لکھی جائے گی، صدقہ لکھا جائے گا۔ ایک جگہ آیا ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مارنے کا اتنا ثواب ہے جتنا قیرات کے برابر، یعنی احد پہاڑ کے برابر۔ پھر ایک چیز یہ بھی ہوئی کہ یہ حدیث تو کئی جگہ آپ کو مل جائے گی، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بھی لائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوہے کے متعلق بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا مجھے کبھی کبھی یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ کوئی قوم تھی جس پہ خدا کا عذاب آیا تھا اور ان کی شکلیں مسخ کر کے یہ چوہے بنا دیے گئے تھے، جس طرح قرآن میں بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں کو ہم نے سور کی شکل میں تبدیل کر دیا اور بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا۔ اسی طرح چوہے کے متعلق بہت احادیث میں آتا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کبھی، میں نے غور اس بات پر کیا ہے کہ یہ چوہا دودھ پیتا ہے، تو اپنا تجربہ ارشاد فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں، میرا خیال ہے کہ یہ بکری کا دودھ پی لیتا ہے اور اونٹنی کا دودھ نہیں پیتا۔ تو پھر مجھے خیال آتا ہے کہ یہ کوئی قوم ایسی مسخ کی گئی ہے جو اپنے زمانے میں بکریوں کا دودھ پیتے ہوں گے اور اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے ہوں گے۔ اور پھر جو راوی ہیں حدیث کے وہ حمام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہم سے یہ بات بیان کی، تو میں نے غلطی انہوں نے کی، میں نے پوچھ لیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ یہ اتنی بڑی چیز چوہوں کا اور پھر دودھ پینا نہ پینا یہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، مجھ پہ تورات نازل ہوتی ہے؟ مطلب یہ تھا کہ میں یہودی ہوں اور مجھ پہ تورات کے احکامات آتے ہیں؟ ظاہر ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنی ہے نا۔ ناراض ہوئے اس بات پہ کہ بڑے آدمی تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تو ایک طرح سے ان کا ٹوکنا ہو گیا نا اس بچے کا، تو ناراض ہوئے۔ ان کا تمہارا کیا خیال ہے، مجھ پہ تورات نازل ہوتی ہے؟ یعنی یہاں وہاں کی روایتیں بیان کر رہا ہوں۔ تو اس لیے چھپکلی کو مار دینا چاہیے، سیدھی سی بات ہے، اور مینڈک اسے نہیں مارنا چاہیے۔ اب پھر مطالبے شروع ہوں گے کہ یہ حدیثیں کہاں آئیں۔ دودھ والی احادیث بیان کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت میں لوگ دودھ اس کے پیچھے مریں گے، بہت پوری دنیا سے یہ حدیث کہاں آئی ہے کہاں آئی ہے۔ ہم ایک اصولی بات آپ سے عرض کریں کہ بہت احتیاط سے آپ اعتبار کریں، یقین کریں، بہت احتیاط سے بولا جاتا ہے، اور کئی دن اور مہینے تحقیق کرنے کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں، پیش کر دیتے ہیں۔ ہمارے بہت سے دوست اس کے خلاف دلائل دیتے ہیں، اگر سمجھیں کہ واقعی یہ جاندار دلائل ہیں، رجوع کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، الحمدللہ ہر ایک سے ہی غلطی ہو جاتی ہے، ایسی کون سی بات ہے۔ لیکن خام خواہ بحث مباحثہ شروع کرنا اور قیل و قال کرنا، اس کی فرصت بھی نہیں ہے اور اچھا بھی نہیں لگتا۔ نہیں مانتا تو کون سی ایسی بات ہے؟ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي، اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے پروردگار جو مانتا ہے وہ ہماری جماعت میں سے، جو نہیں مانتا تو بخشش کرنے والا ہے۔ ممکن ہے بھائی حق اس پہ کھلا ہو، اللہ تعالیٰ حق اس پہ کھول دے اور ہمیں بھی اس کے پیچھے چلنے کی توفیق دے۔
اور اللہ تعالی حق ہمارے لیے واضح کر دے، اور وہ جو فتویٰ ہے اس پہ عمل کر رہے، ہر طرف خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ۔ کبھی بھی لوگوں کی تنقید بشرطے کہ وہ حدود اور دائرے کے اندر ہو، تحقیق ہو، اس پہ برا نہیں ماننا چاہیے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے حق کو اس پہ واضح فرمایا، لیکن چھپکلی وغیرہ کے بارے میں بس اسے آخری بات سمجھنی چاہیے